ہر آسانی سے پہلے مشکل بھی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ کوئی بھی بھلائی یا اچھائی یا نیکی کچھ بھی اگر ہمارے دل میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے ذریعے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ بڑوں کو کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ان کو پھر اس چیز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے اندر وہ خود ہی وہ چیز آنے لگتی ہے۔ اور جب کسی چیز کو صرف سننے سے اتنا اثر نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو اگر وہ چیز کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز حقیقت میں بھی پاسبل ہے۔ اگر ابی صاحب کو ہم لوگوں پر کتنا بھروسہ ہے، کوئی چیز توڑ بھی دی ہم لوگوں نے تو ابی صاحب فوراً اس کو سمیٹ لیتے تھے اور کہتے تھے نہیں کوئی بات نہیں۔ اور ان کی سنتوں کا عملی مظہر اور قرآن کے احکامات کی پابندی کرنے والا کوئی شخص اگر میرے نزدیک کوئی ہے تو وہ ہمارے والد محترم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ کانورسیشن ہم کرنے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور آپ کے اگر سجیشنز ہوں تو آپ ضرور ہم کو کامنٹ سیکشن میں کامنٹس کر کے بتائیے گا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد حبیب الرحیم صاحب اور ثنا فاطمہ۔ حبیب الرحیم ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اور ثنا فاطمہ بھی ہماری چھوٹی بہن ہیں، اور آج ہم لوگ کانورسیشن کریں گے، ڈسکس کریں گے ہاؤ آور پیرنٹس ریزڈ اس، ہمارے والدین نے ہم کو کیسے بڑا کیا، کیا تربیت دی، کون سے ایسے واقعات تھے جو ہم لوگوں کی زندگی میں بہت لائف چینجنگ واقعات رہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے ہم کو ریئلائز نہیں ہوا ہو، اس وقت ہم کو احساس نہیں ہوا ہو کہ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا امپیکٹ ہماری زندگی پہ بہت بڑا پڑا۔ لیکن آج جب ان واقعات کو یاد کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ اسٹیپنگ سٹونز تھے جن کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی۔ ایسا پہلی بار ہمارے کسی بھی ویڈیو میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم تینوں بہن بھائی ایک ساتھ کوئی ویڈیو بنائیں، کوئی انٹریکشن کریں، کوئی کانورسیشن کریں۔ آج پہلی بار ہماری بہن اور ہمارے بھائی جان ہم تینوں ایک ساتھ اکٹھا ہیں آپ سب کو بتانے کے لیے ہماری زندگی کے ایکسپیرئنسز، ہمارے واقعات جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ہمارے دل سے بہت قریب ہیں، اور جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں نے نئے موڑ لیے، ہماری زندگیوں نے نئی روشنی کو پایا۔ لوگوں کو لگتا ہے ہماری زندگیاں بہت آسان ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ ہماری زندگیاں واقعتاً بہت آسان ہیں، لیکن ہر آسانی سے پہلے مشکل بھی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو آج کچھ مشکلات بھی بتائیں گے جو ہم لوگوں نے فیس کری، اور اللہ نے اتنی بہتر زندگی دی ہے، اس کے شکر کرنے کے علاوہ اور کوئی تو الفاظ ہمارے زبان سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں ہم جو بھی ہیں، آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ان سب، یا اگر کوئی بھی بھلائی یا اچھائی یا نیکی کچھ بھی اگر ہمارے دل میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے ذریعے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ تو ہم نہیں بلکہ دنیا میں کوئی بھی اپنے رب کا شکر تو ادا ہی نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکر تو ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہم لوگ آج کوشش کرتے ہیں آپ کو تھوڑے سے واقعات بتانے کی۔ چلیے تو ہم اس بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ کانورسیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بتائیے، ہم شروع کرتے ہیں ثنا فاطمہ سے۔ کیونکہ تربیت پہ بات چل رہی ہے تو تربیت سے متعلق ایک چیز یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آرڈرز کو سنتے نہیں ہیں لیکن کاپی ضرور کرتے ہیں چھوٹے بچے۔ تو ان سے اگر کوئی بات بار بار کہی جائے گی تو وہ شاید وہ اتنی جلدی نہیں سیکھیں گے، بلکہ اگر وہ بڑوں کو کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ان کو پھر اس چیز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے اندر وہ خود ہی وہ چیز آنے لگتی ہے۔ تو اس سے متعلق جو ہمارا تجربہ رہا ہے وہ بتانا چاہیں گے کہ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان اس وقت میں کافی سنے جاتے تھے
ابھی بھی ان کے بیانات لوگ بہت سنتے ہیں، لیکن اس زمانے میں شاید سوشل میڈیا پر وہ جتنا عام تھے اتنا اور کوئی مشہور نہیں تھا عام لوگوں میں. تو وہ جب بھی، اور ان کے زیادہ تر بیانات جو ہوتے ہیں وہ اخلاقیات پر ہوتے ہیں، تو وہ جب بھی اخلاقیات پر بیان کرتے تھے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ اس کا پریکٹیکل اگزامپل ابی صاحب آیا کرتے تھے. اور جب کسی چیز کو صرف سننے سے اتنا اثر نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو اگر وہ چیز کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز حقیقت میں بھی پاسبل ہے. ورنہ اگر کسی نے صرف بیانات سنے ہوں تو ویسا بننا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس پوائنٹ پر ہمیں ایک چیز یاد آئی کہ اگر ہم لوگ کبھی بھی کوئی غلطی کرتے تھے تو ابی صاحب کبھی بھی، ان کا کبھی بھی ایسا طریقہ نہیں ہوتا ہے تھا، ابھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو ڈانٹیں یا پھر کبھی بھی کبھی بھی تلخ الفاظ استعمال کریں. ابی صاحب ہمیشہ ہم لوگوں سے ایسے، مطلب اگر کوئی کہتا کہ سمرا نے ایسے کر دیا امن، تو ابی صاحب کہتے نہیں 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 نہیں، سمرا ایسے نہیں کر سکتی ہے. اس بات سے ہمیں بالکل ایک چیز ابی صاحب کی نقش ہے ہمارے ذہن میں کہ ابی صاحب کبھی بھی، اب آج کل اگر ہم دیکھیں تو ریسرچز آتی ہے نا کہ بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹتے نہیں ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹوکنا نہیں چاہیے، لیٹ دیم ڈو واٹ ایور دے وانٹڈ ٹو ڈو. تو اس وقت اور آج بھی ابی صاحب کا یہی طریقہ رہتا ہے کہ کبھی کوئی کام ہم اگر غلط کر دیں تو ابی صاحب کہتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں سمرا نے ایسا کر دیا، تو ابی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، سمرا ایسا نہیں کر سکتی. تو انسان کو اندر سے ایک گلٹ فیل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، اگر ابی صاحب کو ہم لوگوں پر کتنا بھروسہ ہے، ہاؤ مچ ہی ٹرسٹ اس، تو ہم کوئی غلط کام نہیں کریں. اور مثال کے طور پر ویسے تو نہیں کرا، لیکن اگر کوئی غلط کام کرے بھی تو ابی صاحب اس کو کہتے کہ نہیں نہیں نہیں، کوئی یہ ایسے نہیں کر سکتی. تو انسان کو لگتا ہے کہ دوبارہ وہ کام کبھی نہ کرے. اگر کوئی چیز گرا بھی دی، اگر مطلب کوئی چیز توڑ بھی دی ہم لوگوں نے، تو ابی صاحب فوراً اس کو سمیٹ لیتے تھے اور کہتے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اور کبھی کوئی چیز اب اگر ہم لوگوں نے کھو بھی دی تو ابی صاحب کبھی بھی ان کا چلانے والا، ڈانٹنے والا، ایسی کبھی بھی ان کا مزاج نہیں رہا. ہمیشہ سے محبت سے اور اچھے اخلاق سے. ان کی بات میں ایک الگ روحانیت ہے جو کہ اپنے طرف کھینچتی ہے. ہم نے اتنا نرم دل اور اتنا سخی اور اتنا اتنا ہمبل، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں حبیب الرحیم؟ ایک چیز ہم آپ کو اور مینشن کر دیں کہ آج حبیب الرحیم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو آنکھوں میں کچھ انفیکشن بھی ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اور ثنا فاطمہ نے ان کو بہت اصرار کیا، اس لیے یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. جزاک اللہ فار جوائننگ. ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں اور کچھ پرانے واقعات کے اوپر تذکرہ چل رہا ہے. ہم لوگ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم سے ہر لمحہ، ہر سیکنڈ دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات سے جس طریقے سے ظاہری طور پر دور ہو رہے ہیں اس سے زیادہ قریب ہونے کی ہم کوشش کریں. ہر مسلمان کے لیے کامیابی کا راستہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے، اور قیامت جس دن واقع ہوگی اس وقت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی نجات قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہی پنہا ہے. اور
جو ہم سیرت کے اندر واقعات پڑھتے ہیں اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین عملی مظہر اگر آج کے وقت میں ہمیں کوئی نظر آتا ہے اور دکھتا ہے، ایسے تو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے اور بندیاں بہت ہیں اس روئے زمین کے اوپر، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی مظہر اور ان کی سنتوں کا عملی مظہر اور قرآن کے احکامات کی پابندی کرنے والا کوئی شخص اگر میرے نزدیک کوئی ہے تو وہ ہمارے والد محترم ہیں۔